درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کل مکلف اور تکلیف کے حوالے سے دو مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور یہ بتایا تھا کہ ہر مکلف کے اوپر تقلید واجب ہے۔ اگلا مسئلہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس انسان کی تقلید کریں۔ جس انسان کی تقلید کریں، پہلی شرط تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ مجتہد ہونا چاہیے، مرد ہونا چاہیے، خاتون کی تقلید نہیں ہو سکتی، زندہ ہونا چاہیے، شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، یعنی ایسا شیعہ ہو جو 12 اماموں کو مانتا ہو، حلال زادہ ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے۔ یہ چند شرطیں ایک مجتہد کے اندر ضروری ہیں، اور اپنے وقت کا عالم ہونا چاہیے۔ دو شرطیں اس میں وضاحت کی ضرورت ہے، مرد ہے، حلال زادہ ہے، شیعہ ہے، زندہ ہے، یہ سب تو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک شرط یہ کہ اس کو عادل ہونا چاہیے۔ عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت کا معنی جب آپ توحید میں بات کرتے ہیں کہ پروردگار عادل ہے، اور جب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک مجتہد کو عادل ہونا چاہیے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مجتہد کو عادل ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام سے بچتا ہو، واجبات کو انجام دیتا ہو، کوئی اسے کسی واجب کو ترک کرتے ہوئے نہ دیکھے، کوئی اسے کوئی حرام کام کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ اگر کوئی انسان بہت ہی پڑھا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے اس کو دیکھ لیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ جانتا ہے یہ چیز حرام ہے پھر بھی کر رہا ہے، یہ جانتا ہے فلاں شے واجب ہے پھر بھی اس کو ترک کر رہا ہے، فوراً اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی اور اس کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ امام جماعت کو عادل ہونا چاہیے، وہاں پر بھی عدالت اسی معنی میں ہے۔ امام جماعت کو جو عدالت اس کے اندر شرط لگائی جاتی، وہاں بھی عدالت کا یہی معنی ہے، یعنی واجبات کو انجام دیتا ہو، حرام سے پرہیز کرتا ہو۔ ایک شرط اور ہے، وہ یہ کہ عالم ہو۔ اسے بھی غور کریں۔ عالم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک زمانے میں مثال کے طور پر 3 یا 4 مجتہد ہیں آپ کے سامنے، اب ایک جوان بالغ ہوا، مجلس میں ماں باپ نے کلاس میں کہیں اس سے بتایا گیا کہ بھائی بیٹا تمہیں تقلید کرنا ہے۔ اب اس نے جا کے تلاش شروع کی، اس کے سامنے 3 یا 4 مجتہد اس کو نظر آئے، تو 2-3 طریقے ہیں اس کے بعد، کیونکہ خود عام آدمیوں کا سمجھنا کہ فلاں مجتہد عالم ہے یا نہیں، یہ عالم کا مطلب ہے بیسٹ۔ اگر 3 یا 4 مجتہد موجود ہیں تو ان 3 یا 4 میں کون سب سے بہتر ہے، اسے کہتے ہیں عالم۔ اب عالم کو سمجھنے کے لیے کسی سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، کسی سے پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان جب بالغ ہو رہا ہے، اب کیونکہ اس وقت اس کا سن کم ہے، کسی نے اس سے کہا کہ بھائی فلاں صاحب عالم ہیں، اس کو اس کے کہنے کے اوپر اعتماد ہو گیا، بھروسہ ہو گیا، اس نے تقلید شروع کر دی۔ لیکن ایک مدت کے بعد جب وہ بڑا ہوا، اس نے مطالعہ کیا، اس کو پتہ چلا نہیں یہ شخص نہیں کوئی اور عالم ہے، تو وہاں تقلید کو بدلنا واجب ہے۔ یعنی اس انسان کی آپ تقلید کریں گے کہ جو آپ کی نظر میں کیا ہو، عالم ہو۔ اور عالم اسے کہیں گے جو اپنے زمانے کے جو مجتہدین ہیں اس میں سب سے بہتر ہو، یعنی ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ احکام الہی کو بہتر سمجھ رہا ہے، اس کا علم دوسروں سے زیادہ ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ مجتہد جب آ کے فتویٰ دیتا ہے، اب جب آپ نے تقلید کر لی، مجتہد کو سمجھ لیا، اب انسان جائے گا اس کے فتووں کو دیکھے گا۔ دوسرا مسئلہ، جب انسان جا کے فتووں کو دیکھتا ہے تو 3 طرح کے فتوے اس کے سامنے آتے ہیں، اسے صحیح سے سمجھیے، کیونکہ جب آپ توضیح المسائل کو پڑھتے ہیں تو وہاں یہ مسئلہ سامنے آتا ہے۔ رسالہ عملیہ توضیح المسائل میں تقریباً 3000 ساڑھے 3000 مسئلے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی 3000 ساڑھے 3000 مسئلے ہیں، ان کو
3 حصوں پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اکثر جو اس کے اندر مسئلے بیان کیے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے فتویٰ۔ فتویٰ یعنی ڈائریکٹ مجتہد نے آ کے کہہ دیا یہ کرو، ڈائریکٹ مجتہد نے آ کے کہہ دیا کہ مثال کے طور پر فلاں چیز نجس ہے، اس نے کہا خون اس جانور کا کہ جس کی اگر رگ کاٹی جائے خون اس سے تیزی سے باہر نکلے، جسے خون جہندہ کہا جاتا ہے، اس کا خون نجس ہے، اس نے ڈائریکٹ آ کے فتویٰ دے دیا۔ اکثر آپ کو توضیح المسائل میں فتویٰ ہی ملے گا، لیکن کبھی کبھی مجتہد فتوے کے ساتھ ساتھ ایک لفظ احتیاط لگا دیتا ہے، یہاں تھوڑا سمجھنا ضروری ہے۔ تو زیادہ تر جو توضیح المسائل میں مسئلے بیان کیے جاتے ہیں وہ فتویٰ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی آ کے فتوے کے ساتھ ساتھ احتیاط لگا دیا جاتا ہے۔ احتیاط 2 طرح کا ہے، احتیاط واجب اور احتیاط مستحب۔ دیکھیے احتیاط مستحب کسے کہتے ہیں؟ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایک مجتہد نے آ کے فتویٰ دیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ یہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اس نے کہا فتویٰ یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر آپ 1 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھیں تو کافی ہے۔ اگر آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں 1 بار کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کافی ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ کہا جائے۔ تو پہلے فتویٰ دے دیا اور اس کے بعد کیا کہا؟ احتیاط یہ ہے۔ اس احتیاط کو کہا جاتا ہے احتیاط مستحب۔ مستحب کا مطلب کہ آپ اس کو ترک کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے فتوے کے اوپر عمل کریں چاہے احتیاط کے اوپر عمل کریں، چاہے آپ 1 بار کہیں چاہے آپ 3 بار کہیں۔ یا مثال کے طور پر مجتہد نے آ کے کہا کہ اگر برتن نجس ہو گیا تو اگر 1 بار آپ نے اس کو قلیل پانی سے دھویا، جو آب کر سے کم ہے اس کی مقدار، 1 بار اگر آپ نے دھویا تو وہ پاک ہو جائے گا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ 3 بار دھویا جائے۔ تو پہلے فتویٰ دیا پھر آگے کیا کیا؟ احتیاط کیا۔ اس احتیاط کو کہتے ہیں احتیاط مستحب۔ احتیاط مستحب میں آپ کو اختیار ہے، آپ فتوے پہ عمل کریں یا احتیاط پہ عمل کریں۔ یہاں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی کیونکہ آپ دونوں میں سے کوئی کام کریں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لیکن 1 مرتبہ فقیہ آ کے صرف اور صرف احتیاط کرتا ہے، فتویٰ نہیں دیتا، اس احتیاط کو کہا جاتا ہے احتیاط واجب۔ مثال کے طور پر کوئی فقیہ آ کے کہتا ہے احتیاط یہ ہے کہ سگریٹ پینا ترک کیا جائے۔ فتویٰ دیا اس نے؟ فتویٰ تو نہیں دیا، آگے اس نے کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ سگریٹ پینا ترک کیا جائے، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ فتوے کے اوپر عمل کریں، تو اگر احتیاط ہے اور اس کے ساتھ کوئی فتویٰ نہیں لگایا گیا ہے، اس احتیاط کو کہا جاتا ہے احتیاط واجب۔ یہاں پر اگر آپ فتوے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ایک مسئلے کو سمجھیے، وہ یہ دیکھیے جب ہم مجتہد عالم کو آ کے طے کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہ ایک کوئی مجتہد XYZ کوئی بھی، یہ عالم ہے، اس کے بعد نمبر 2 پہ کون آ رہا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے فل عالم۔ یہ لفظ آپ کو رسالے میں بار بار ملے گا، اس کا معنی سمجھ لیجئے۔ فل عالم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عالم ہے یہ اس کے بعد ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام آپ کو کرنا ہے۔ ایک، جب احتیاط کیا ہوتا ہے؟ احتیاط واجب ہوتا ہے، یا تو آپ احتیاط کے اوپر عمل کریے، ڈائریکٹ احتیاط کے اوپر عمل کریے، سگریٹ پینا چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ کو فتویٰ پتہ چلے تو بھئی آپ کے مجتہد نے فتویٰ دیا نہیں ہے، اس نے تو احتیاط کیا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بعد والا جو مجتہد ہے فل عالم، اس کو آ کے دیکھیے کہ اس نے فتویٰ دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ اگر اس نے فتویٰ دیا ہے تو آپ اس کے فتوے کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ وہاں پر بھی ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا ہے۔ ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش آیا، آپ نے جا کے توضیح المسائل میں دیکھا، نہیں ملا آپ کو، آپ نے کسی مولانا سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی اس مسئلے میں جن صاحب کی آپ تقلید کر رہے ہیں ان کا فتویٰ موجود نہیں ہے، تو اب یہاں پہ کیا ذمہ داری ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، فل عالم، اس کے بعد والا جو مجتہد ہے اس کو آ کے دیکھیں گے، اگر اس مسئلے میں اس نے فتویٰ دیا ہے آپ اس کے اوپر آ کے عمل کریے۔ تو آپ کی ذمہ داری 2 جگہ پر، جہاں پر آپ کے مجتہد نے احتیاط واجب کیا ہے
یا جہاں پر آپ کے مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا ہے، دونوں جگہ پہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آئیں، فالعالم نے اگر اس کے بعد والے مجتہد نے اگر فتویٰ دیا ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کریں. لہٰذا کہیں پر بھی آپ رکنے والے نہیں ہیں. کہیں آپ کو ایسا نہیں ہوگا بہرحال اتنی لمبی فہرست ہے، دوسرے نے نہیں فتویٰ دیا ہوگا، تیسرے نے دیا ہوگا، تیسرے نے نہیں دیا ہوگا، چوتھے نے دیا ہوگا، چوتھے نے دیا ہوگا، پانچویں نے دیا ہوگا، تو اسی ترتیب سے آپ نیچے چلتے چلے آئیں گے. کوئی بھی آپ زندگی کا عملی مسئلہ نہیں ڈھونڈ سکتے جس میں ہمارے مجتہدین نے فتویٰ نہ دیا ہو، کیونکہ اسلام دین کامل ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کے مسائل کو سمجھیں. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبہ. سورہ مبارک نحل کی آیت نمبر 97، جس میں پیغام قدرت تمام انسانیت کے لیے یہ ہے: ہر وہ انسان جو عمل صالح بجا لائے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو بے شک ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم اس کو اجر دیں گے، اس کو جزا دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے بہتر جو اس نے انجام دیا ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حیات اور زندگی جب ہم اس کو اس دنیا میں آ کے دیکھتے ہیں تو 6 طرح کی زندگی اس دنیا میں پائی جاتی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ حیات طیبہ کی جگہ کہاں پر ہے اور حیات طیبہ کی حقیقت ہے کیا. طیب کا معنی اردو میں ہے پاک اور پاکیزہ. حیات طیبہ اگر ترجمہ آپ کریں گے تو ترجمہ ہوگا پاک اور پاکیزہ زندگی. اب پاک اور پاکیزہ زندگی سے ایک انسان یہ ترجمہ کرے گا کہ بھائی میں نجس کپڑا نہیں پہنتا، میں نجس کھانا نہیں کھاتا، ہمیشہ پاک اور صاف رہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی حیات طیبہ ہے. نہیں، عین ممکن ہے کہ ایک انسان پوری زندگی پاک اور پاکیزہ زندگی گزارے بے معنی فقہی، لیکن بے معنی قرآنی اس کی حیات طیبہ نہ ہو. صاف پانی اور طاہر پانی میں فرق ہے. نہ ہر صاف پانی طاہر ہوتا ہے، نہ ہر طاہر پانی صاف ہوتا ہے. اس پہ خوب غور کر لیجئے. حکم قرآن یہ ہے، حکم رسول یہ ہے، آپ کو طاہر پانی سے وضو کرنا ہے یا صاف پانی سے. یہ اب یہاں پر ذرا سی سمجھداری سے مسئلہ کتنا بدل جاتا ہے. ایک حوض ہے آنگن میں، جس حوض میں دھول پڑ گئی ہے، جس کا پانی ہرے رنگ کا ہو گیا ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے اس پانی میں نجاست نہیں ہے. یہ پانی ظاہر میں دیکھنے میں صاف نہیں ہے لیکن طاہر ہے. اور عین ممکن ہے کہ بالکل شفاف پانی ہو لیکن اس میں ایک قطرہ خون گرنے کی وجہ سے وہ پانی نجس ہو جائے. تو اس سے نتیجہ یہ نکالیے، گورے اور کالے چہروں کو نہ دیکھیے گا بلکہ انسان کے دل کی حقیقت کو دیکھیے گا. بلال حبشی کی طرح کالا ہو سکتا ہے لیکن دل کے حوالے سے پاک اور پاکیزہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں خوبصورت انسان ہو لیکن حقیقت کے اعتبار سے بالکل پاک و پاکیزہ نہ ہو. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اسلام جو دعوت دے رہا ہے وہ طہارت کی دعوت دے رہا ہے، اس کے بعد صفائی کی دعوت دے رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ صفائی کا تم احتیاط کرو لیکن طہارت کا احتیاط نہ کرو. یہ ہماری زندگیوں میں کبھی کبھی یہ مسئلہ بدل جاتا ہے. ہم ہر صاف چیز کو طاہر سمجھ بیٹھتے ہیں.
نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ چیز جو ہمارے لیے معیار اور ملاک ہے وہ طہارت ہے، وہ طیب ہونا ہے. تو وہ زندگی جو حیات طیبہ ہے ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے. علماء نے آ کے حیات طیبہ کی کچھ خصوصیات بیان کی، تقریباً 20 خصوصیتیں بیان کی ہیں. شاید 6 یا 7 خصوصیتیں ان 10 دنوں میں آپ کے سامنے سے بیان کر پاؤں گا. اور مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد نہ بھولیے گا کہ ہمیں جانا کدھر ہے. ہمیں اپنی زندگی کو حیات طیبہ بنانا ہے. کیونکہ اگر انسان اس دنیا میں آیا اور اپنی زندگی کو حیات طیبہ نہ بنا پایا تو اس کا آنا اور نہ آنا برابر. کیونکہ مقصد کیا ہے؟ ہم لوگ مقصد زندگی میں آ کے کبھی کبھی الجھ جاتے ہیں. یہی نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں پروردگار نے بھیجا کیوں ہے. بھول جانا ایک نعمت بھی ہے، ایک عذاب بھی ہے. اگر انسان اپنے تمام غموں کو یاد رکھے تو کیا وہ زندگی کر سکتا ہے؟ اگر انسان اپنی تمام اچھائیوں کو یاد رکھے تو کیا وہ تکبر سے بچ سکتا ہے؟ پروردگار نے نعمت فراموشی عطا کی انسان کو. کہا ہے انسان یہ بھول جانا ایک نعمت ہے، لیکن ہمیں غور یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کیا بھولنا ہے، کیا یاد رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو اپنی اچھائی یاد رکھیں، دوسروں کی برائی بھول جائیں. اب دوسروں کی بھلائی کو یاد رکھیں، اپنی اچھائیوں کو بھول جائیں. کہاں کس چیز کو یاد رکھنا ہے، کس چیز کو بھول جانا ہے، یہ خود ایک مسئلہ ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو زندگی کی دوڑ میں ہم آ کے یہی بھول جائیں کہ کیا یاد رکھنا ہے، کیا بھول جانا ہے. یہ خود ایک کام کا مسئلہ ہے. حیات طیبہ تک پہنچنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. عزیزوں، بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ انہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. آپ سمجھیں گے کہ نہیں زیادہ تر لوگوں کو یاد رہتا ہے. نہیں، کم لوگوں کو یاد رہتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو انسان اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ مقصد اس کا اس دنیا میں حیات طیبہ ہے، وہ کبھی ایسا کام ہی نہیں کرے گا جو حیات طیبہ سے ہٹ کر ہو. اگر وہ ایسا کام کر رہا ہے اس کا مطلب یا جانتا نہیں ہے یا بھول چکا ہے. جانتا نہیں ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اتنا بتایا گیا ہے کہ جانتا تو ہے، تو دوسرا ہی آپشن بچتا ہے کہ بھول چکا ہے. لہذا یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ اس کو یاد رکھیے، یاد رکھیے، کتنی جگہ قرآن نے کہا فَغَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. عجیب بات ہے، اے نبی بار بار کہیے، بار بار کہیے. فَذَكِّرْ، قرآن حکم کر رہا ہے نبی کو، اے نبی بار بار کہیے فَذَكِّرْ. اور اس کے بعد اس کا فلسفہ بیان کرتا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَى، کیونکہ بار بار یاد دلانا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کو فائدہ پہنچاتا ہے، غیر مومن کو فائدہ نہیں پہنچاتا. تم کتنا بھی کہو نتیجہ وہی لے گا کہ جو ایمان کے درجے پہ فائز ہوگا. جو ابھی تمہارے دائرے اختیار میں آیا ہی نہیں ہے تم اس کو کتنا بھی سناؤ، سمن بکمن عمی فہم لا یعلمون کی منزل میں رہے گا. نہ تمہارا سنانا اس کے لیے مفید ہوگا، نہ تمہارا بتانا اس کے لیے مفید ہوگا، نہ تمہارا کر کے دکھانا اس کے لیے مفید ہوگا. ائمہ آ کے چلے گئے، ایک امت آج تک یہی پوچھ رہی ہے نبی نے نماز کیسے پڑھی. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. تو ذکر کر دینا، بار بار یاد دلا دینا، یہ یاد دلانے والے کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جہاں ایمان موجود ہو. اسی لیے پروردگار نے شرط لگائی
من عملا صالحا، اگر یہیں پہ خدا رک جاتا، کہا نہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو حیات طیبہ کے لیے کم سے کم 2 شرطیں تو مل گئی ہمیں. پہلی شرط ایمان، بغیر ایمان کے انسان حیات طیبہ حاصل کر ہی نہیں سکتا. بارہا میں نے تاکید کی، چیک کریں اپنے ایمان کو. سید عبدالعظیم حسنی عظیم شخصیت ہیں، جو لوگ ایران زیارت پہ گئے ہیں شہر ری میں زیارت میں گئے ہوں گے. کون ہیں آپ؟ آپ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے عبدالعظیم حسنی. اور یہ صحابی ہیں 8ویں 9ویں اور 10ویں امام کے. اور ان کی زیارت کا ثواب دیکھیے. اب یہ کیوں ثواب ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا. خود ان کے زیارت نامے میں یہ لفظ ذکر ہے کہ آپ وہ شخص ہیں کہ جن کی زیارت کا ثواب کربلا کی زیارت کا ثواب ہے. غور کیا ہم نے کیسے ممکن ہے ایک غیر معصوم کی زیارت کا ثواب کربلا کی زیارت کا ثواب ہو جائے. روایت میں کہ اگر کوئی انسان کربلا کی دوری کی وجہ سے کربلا نہیں جا سکتا تو کہا تم شہر ری جاؤ عبدالحسین حسنی کی زیارت کرو، پروردگار تمہیں وہی ثواب دے گا جو قبر حسین کا ثواب ہے. ایک انسان کیسے اس مرحلے کے اوپر پہنچ گیا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. آپ آتے ہیں معصوم کی خدمت میں. کون ہے؟ بنی ہاشم ہیں. کون ہے؟ خاندان عصمت پہ پلے بڑھے ہیں. کون ہے؟ جن کا سلسلہ نسب امام سے مل رہا ہے. کون ہے؟ جو امام کے صحابی ہیں. اتنی خصوصیات ہیں. ہم کیا ہیں؟ ایک بار ملائیے. اب یہ شخص آتا ہے امام کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے. مولا میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ بتائیے میرا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں. عقیدے کا معیار اہل بیت ہے، ہم اور آپ نہیں ہیں. ہمارے اور آپ کے طے کرنے سے نہیں پتا چلے گا کون مومن ہے کون کافر ہے. یہ اہل بیت بتائیں گے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. جناب یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جناب یہ عقیدہ تو ہمارے لیے سمجھ میں نہیں آتا. آپ کون ہوتے ہیں عقیدے کو بیان کرنے والے؟ عقیدہ وہ بیان کرے گا یا خود وہی ہو یا وہی کے دروازے سے جڑا ہوا ہو، وہ بیان کرے گا. اس سے لیجئے کہ جس کا سلسلہ اہل بیت سے ملتا ہو، یا اہل بیت کی کوئی فرد ہو یا اہل بیت کے دروازے کا نوکر ہو، وہ بیان کرے گا. عبدالعظیم حسنی بیٹھتے ہیں اور آن سے بیان کرتے ہیں، مولا میں بیان کر رہا ہوں. شروع کرتے ہیں توحید سے. مولا خدا کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، خدا کی صفات کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، نبوت کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، امامت کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، قیامت کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے. میں حلال اور حرام کو اس طرح سے مانتا ہوں، میں روز محشر کو اس طرح سے مانتا ہوں، موت کے بارے میں میرا عقیدہ یوں ہے، برزخ کو میں اس طرح سے مانتا ہوں. پورا سلسلے وار آ کے بیان کرتے ہیں. جب بیان کر چکتے ہیں تو امام اس کے اوپر مہر لگاتے ہیں. کہتے ہیں عبدالحزیم جو باتیں تم نے بیان کی، خدا کی قسم وہی عقیدہ ہمارا بھی ہے. خوشا نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے عقیدے کے اوپر اہل بیت کی ایک فرد آ کے مہر لگا رہی ہے. ارے اگر مومن بننا ہے تو پہلے کسی ایسے کے سامنے اپنا عقیدہ بیان تو کرو کہ جس کے عقیدے کی اتھارٹی اہل بیت نے لے لی ہو، تب تو ایمان کے اندر تم داخل ہو پاؤ گے. جب انسان ایمان کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، کرتا رہے. میں نے مثال دی تھی آپ کی خدمت میں، اور رسول کی زندگی سے مثال دیتا ہوں. جنگ کا زمانہ ہے، مسلمان اور کفار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ایک کسی دوسرے قبیلے کا ایک شخص آتا ہے، بغیر پیغمبر کی اجازت سے مسلمانوں کی طرف سے لڑنا شروع کر دیتا ہے.
ماہر تیر انداز ہے، تیر پہ تیر چلا رہا ہے اور کفار کو واصل جہنم کر رہا ہے، یہاں تک کہ ایک تیر اسے آ کے لگا اور وہ زمین پہ گرا. ایک شخص آگے بڑھا مسلمانوں کا، یہ شخص مسلمان نہیں ہے، غور کیجئے گا، لیکن مسلمانوں کی طرف سے جنگ کر رہا ہے. کس کو ہلاک کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. یہ اس کا عمل اچھا ہے یا برا؟ معیار ہم اور آپ نہیں ہیں، دیکھنا پڑے گا رسول نے کیا کہا. مسئلہ وہیں آ جاتا ہے، اس سے پہلے کہ اہل بیت کی زبان کھلے ہماری زبان چل جاتی ہے. ارے ذرا سا صبر کر لو، دیکھ لو اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں، جو کہیں اس کے آگے سر تعظیم فرود کر دو، تب سمجھ میں آئے گا ایمان کے کس درجے پہ فائز ہو. یہ جو ہم جلد بازیاں کر لیتے ہیں، فوراً اپنا عقیدہ کے بیان کر دیتے ہیں، جناب میں تو یہ رک جائیے، ذرا سا صبر کر لیجئے، دیکھ لیجئے مسئلہ کدھر جا رہا ہے. ایک شخص آگے بڑھا مسلمانوں کا اور اس کو جنت کی بشارت دی، کہا خوش نصیب ہو تم، ابھی شہید ہو جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے. اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ما هو الجنہ، جنت کسے کہتے ہیں؟ میں تو جنت کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتا. چلا گیا اس دنیا سے. وہ شخص آیا نبی کے پاس، یا رسول اللہ اس شخص کا کیا ہوگا؟ رسول نے جواب دیا، کیونکہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے گیا ہے، لہذا وہی ہوگا جو غیر ایمانداروں کے ساتھ ہوا ہے. کسی کے عمل کو دیکھ کے یہ طے کرنا لینا کہ اس کا کیا حشر ہونے والا ہے، کیونکہ عمل اس وقت فائدہ پہنچاتا ہے جب ایمان کی کسوٹی کے اوپر پورا اتر جائے. اگر انسان بغیر ایمان کے عمل کیے جا رہا ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ ایک کنویں کا چکر لگا رہا ہے، آگے ہی نہیں بڑھ پا رہا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، قرآن قید لگا رہا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. تو پہلا کام، پہلی ذمہ داری، آئیں اپنے ایمان کو سمجھیں، یہ ذمہ داری ہے. کتنا ہم وقت لگا دیتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے، کتنا ہم وقت لگا دیتے ہیں اپنی ترقی کے لیے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ دنیاوی ترقی صرف اس دنیا میں ہی تمہارے کام آنے والی ہے، لیکن ایمانی ترقی دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ مجلس عزا اس لیے بچھائی جاتی ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے، آؤ اور یہاں آ کے اپنے ایمان کے نور کو اور زیادہ کرو، سمجھو مکتب حسین تمہیں نور دے گا، مکتب حسین سے ایمان لے کے جاؤ، تب سمجھ میں آئے گا ایمان کے کس درجے پہ فائز ہو. عزیزو، خدا کا شکر ہے کہ پروردگار ہمارا ایک دوسرے کے سامنے امتحان نہیں لیتا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، عرض ہم آتے ہیں اس دنیا میں اور بڑی آسانی سے 80 سال زندگی کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بتائیے اگر پروردگار امتحان لینے لگ جائے تو کتنے لوگ اس امتحان سے صحیح نکلیں گے؟ دعوے کرنا آسان ہے، جب وقت پڑے تو میدان میں ٹکا رہنا مشکل ہے. اسی لیے روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو کبھی یہ دعا نہ کرنا پروردگار میرا امتحان نہ لے، کیونکہ یہ ان دعاؤں میں سے ہے جو قبول نہیں ہونے والی. کوئی آگے دعا کرے، پروردگار نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، عذاب مت کرنا.
اگر مجھے تیری دعا یہ قبول کرنا ہوتی تو شیطان کی سب سے پہلے قبول کر لیتا. تو دعا میں یہ بھی ایک مسئلہ غور کیا کیجئے کیا مانگ رہے ہیں. فلاں کو قرض دیا تھا, 1 مہینے کہا تھا 10 مہینے ہو گئے, پروردگار اس کی ترقی کو روک دے. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اصل دعا ہی غلط ہوتی ہے, تو قبول کہاں سے ہوگی؟ ایک دعا اس میں سے یہ ہے. اب انسان دعا پروردگار امتحان نہ لینا, پروردگار جواب یہی دے گا اگر امتحان نہ لینا ہوتا تو تجھے خلق کیوں کرتا؟ ارے خلق ہی اس لیے کیا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ, تاکہ تمہارا امتحان لیں. سورہ ملک کی ایک آیت آپ کے سامنے کل بیان کی تھی نا, اسی آیت کے آگے دیکھیے, الذی خلق الموت والحیات. کیوں پروردگار نے موت اور حیات کو کیوں خلق کیا؟ لِنَبْلُوَنَّكُمْ, تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے انسان اس دنیا میں آئے اور بغیر امتحان لیے چلا جائے. لہٰذا میں نے کہا کہ بعض اوقات پروردگار ہمارا ایک دوسرے کے سامنے امتحان نہیں لیتا تاکہ پتہ نہ چلے کون فیل ہو رہا ہے کون پاس ہو رہا ہے. ظاہر میں تو مومن اس دنیا سے جاتا ہے, باطن میں کون جا رہا ہے یہ صرف خدا جانتا ہے. یہ ستار العیوب ہونے کی نشانی ہے پروردگار کی. دعاؤں میں جملہ کتنا آیا ہے؟ دعائے کمیل میں آپ نے یہ جملہ پڑھا یا نہیں پڑھا کہ پروردگار کتنی بابرکت ہے تیری ذات کہ تو نے میری ان اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جو میرے اندر ہے ہی نہیں. تو نے میری ان برائیوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے کہ اگر اس میں سے ایک برائی لوگوں کے سامنے آ جائے تو نہ آسمان شامیانہ کرے نہ زمین بستر بنے. یہ پروردگار کی ستار العیوبی ہے. کا امتحان تو ہم لیں گے. دعا یہ کرو کہ بار الہ اتنی معرفت دینا, اتنی طاقت دینا, اتنا صبر دینا کہ تو جو امتحان لے اس امتحان سے سربلند باہر نکلے. بار الہ کسی ایک مثال کو ہمارے سامنے پیش کر دے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ جب انسان امتحان الہی سے سر بلند ہو کے باہر نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے. حسین نے آگے آواز دی, آؤ کربلا میں دیکھو کہ امتحان سے سر بلند ہو کے کیسے انسان جاتا ہے. ہاتھ پر علی اصغر کا جنازہ ہے لیکن حسین کی آواز ہے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. پروردگار جس پہ تو راضی ہے تیرا حسین راضی ہے, تیری ہر قدرت کے سامنے حسین سر بسجدہ ہے. درود پڑھے پر محمد و آل کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ ہو جائے, کامیابی یہ ہے وہ جو چاہے ہو جائے. عجیب بات ہے عزیزوں, انسان اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. پروردگار یوں کر دے. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ تیری بھلائی اس میں ہے کہ یوں نہ ہو. نہیں, پروردگار یوں ہی کر دے. عجب مکالمہ ہوتا ہے, بندہ کچھ کہہ رہا ہے, پروردگار کچھ چاہ رہا ہے, اور آخرکار پروردگار کہتا ہے ٹھیک ہے دیے دے رہا ہوں, خود سمجھ میں آ جائے گا. ایک شخص آیا نبی کے پاس, یا نبی اللہ بہت فقیر ہوں, دعا کر دیجئے پروردگار میری رزق اور روزی میں برکت عطا کرے. نبی نے دعا کی, رزق اور روزی میں برکت عطا شروع ہو گئی. کسی نے اس کو کچھ پیسہ دیا, جا کے اس نے ایک بکری خریدی. دھیرے دھیرے تجارت بڑھنا شروع ہوئی. اب وہ قبلہ جو نماز سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے, دھیرے دھیرے جب امام جماعت رکوع میں جانے لگا تب نماز میں آئے. دیکھا ہے آپ نے نا, بعض لوگ نماز جماعت میں آتے تو اسے اللہ اکبر ان اللہ مع الصابرین. اب ایک آدمی نے 200 آدمیوں کو رکوع میں روک دیا. عجیب بات ہے, کہاں تک اسلام ملا کے چلنا چاہتا ہے.
کہ بھئی رک جاؤ، غلطی اس کی ہے دیر سے آیا ہے، لیکن رک جاؤ، ملا کے چلو، کاٹ کے نہ چلو۔ وہ ایک اکیلا ہے، تم پوری جماعت ہو، لیکن دیکھو اگر امام مناسب سمجھ رہا ہے، رکوع کو طول دے رہا ہے، تم رک جاؤ تاکہ پچھڑا ہوا تمہارے ساتھ مل جائے۔ کہیں ایسا نہ کرنا جو پچھڑ گیا ہے اس کو اور پچھاڑنے لگ جاؤ۔ اب دھیرے دھیرے جو اول وقت آ رہا تھا وہ پہلی رکعت کے لاسٹ میں آنا شروع ہو گیا، دھیرے دھیرے دوسری رکعت میں آنے لگے قبلہ، تجارت اور بڑھی اور زیادہ مصروف ہو گئے۔ تو بھائی جتنا زیادہ دنیا میں مصروف ہو گئے تو پروردگار نے 24 ہی گھنٹے تو دیے ہیں، یہ تو ہوگا نہیں کہ تمہاری وجہ سے وہ تمہارے دن کو 25 گھنٹے کر دے کہ نہیں اب تمہارا کام زیادہ ہو گیا ہے، ہم دن کو 25 گھنٹے بنائے دیتے ہیں تاکہ تمہاری عبادت کا وقت اتنا ہی رہے۔ نہیں بھائی، جب ایک جگہ وقت بڑھائیے گا تو دوسری جگہ سے تو کٹوتی کرنا ہی پڑے گی، اور سب سے پہلے انسان جہاں سے کاٹنا شروع کرتا ہے وہ ہے عبادت الہی۔ پہلے نوافل کو کاٹنا شروع کیا، کون ظہر کے نافلے پڑھے گا قبلہ 8 رکعت، کہا چلیے ٹھیک ہے۔ اب نافلے عشاء چھوڑا، نافلے مغرب، ارے جلدی پڑھ لیجئے۔ پھر دھیرے دھیرے نافلے صبح پہ آئے، کہا تھوڑا لیٹ اٹھیں گے پڑھیں گے، ادھر سے ایڈ کر دیں گے، دوبارہ جاگنا تو ہے ہی۔ نماز شب کو کاٹا، تسبیح کو کاٹا، صلوات کو کاٹا، زیارت کو کاٹا، لے دے کے واجب نماز بچی۔ اور جب زیادہ بزی شیڈیول ہو گیا تو کہا نماز تو ہماری وراثت میں کوئی بعد میں پڑھ ہی لے گا، بزنس ضروری ہے۔ کسی عالم نے بہت اچھی بات کہی، کوئی صاحب اس دنیا سے جا رہے تو انہوں نے وصیت کی میری اتنی نمازیں باقی ہیں، اتنے روزے باقی ہیں، یہ جو میری اتنی زیادہ مال و دولت ہے اس میں سے پڑھوا دینا۔ اس عالم نے ایک بات کہی، کہا یہ بتاؤ اگر اندھیرے میں تم چل رہے ہو اور ایک تمہارے پاس لالٹین ہے، شمع ہے جس سے تمہیں نور ملنا ہے، تم اس لالٹین کو آگے لے کے چلو گے یا پیچھے؟ قبلہ اگر راستہ دیکھنا ہے تو آگے لے کے چلیں گے۔ کہا بس زندگی میں نماز پڑھنا، پلے صراط کے اوپر لالٹین آگے لے کے چلنا ہے، مر جانے کے بعد دوسروں سے نماز پڑھوانا، لالٹین پیچھے لے کے چلنا ہے۔ نور تو آئے گا لیکن اتنا نہیں ہوگا کہ پلے صراط سے صحیح سے گزر سکو۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا اتنا بچوں کو کمانے تیار کیا ہے، اتنا پڑھایا ہے، اتنا لکھایا ہے، اتنا کچھ کیا ہے، ارے مرنے کے بعد کچھ تو کریں گے، وہ خود اپنا عمل کر لے بڑی بات ہے، نہیں، خود انسان کی ذمہ داری ہے۔ امتحان ہوگا، اور جب تک امتحان نہیں ہوگا تب تک پتا کیسے چلے گا کون حیات طیبہ کے اوپر فائز ہے، کون فائز نہیں ہے؟ لہذا غور کریں ہم کہ ہم ایمان کے کس درجے پہ فائز ہیں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور پچھلے سال کی بات دوہرا رہا ہوں، یہ میں کہہ کے اس لیے دوہراتا ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھے بھول گئے ہوں، نہیں، کیونکہ قرآن اتنا دہراتا ہے، ایک ہی سورے میں ایک آیت کو 33 مرتبہ دہرا دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دہرانا بہت ضروری ہے۔ کہیں ہماری زندگی میں جب بھی عبادت کا مسئلہ آتا ہے اس مسئلے کے اوپر خوب غور کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محرم کا چاند نمودار ہو، 2 مہینے 8 دن ختم ہو جائیں، ہم یہی نہ سمجھ پائیں کہ محرم سے ہمیں ملا کیا۔ کالے کپڑے پہن لینا، عزاداری کی صفوں میں کھڑے ہو جانا، فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جانا، گریہ کرنا،
یہ سب ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. ضرورت الگ چیز ہے، کافی ہونا الگ چیز ہے. ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی پڑھائی کرے، لیکن کیا ایگزام میں پاس کرنے کے لیے اچھی پڑھائی کافی ہوتی ہے؟ کہا نہیں، سمجھداری بھی ضروری ہے. تو عین ممکن ہے ایک چیز کافی نہ ہو لیکن ضروری ہو. ظواہر کو محفوظ رکھنا یہ ضروری ہے، کافی نہیں ہے. بے شک سیاہ کپڑے پہنیے، ضروری ہے. مجلسوں کو ٹی وی سے نہیں فرش عزا پہ آ کے سنیے، ضروری ہے. ماتم کی صفوں میں دیوار سے ٹیک لگا کے نہیں بلکہ جوانوں کی طرح صف میں کھڑے ہو کے ماتم کریے، ضروری ہے. لیکن یہ سب کافی نہیں ہے. کافی کیا ہے؟ کافی یہ ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہو، ایک مرتبہ یہ طے کریں حیات طیبہ کے اوپر ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو جب نبی آئے تو یہ دیکھیں کہ اس میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. اگر نہیں ہے تو نبی میں یہ عید منائے کہ محرم سے پہلے حیات طیبہ نہیں تھی، محرم کے صدقے میں حیات طیبہ مل گئی. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. محرم حیات دینے کے لیے آیا ہوا ہے. محرم کا پہلا اثر آپ کو بتاؤں، پہلا اثر سید الشہداء کی شہادت کا یہ ہے کہ کٹے ہوئے سر سے قرآن کی آواز آتی ہے. حسین نے یہ ہمیں سکھایا کہ دیکھو اگر حسینی بن جاؤ گے تو ظالم سر کاٹ دے گا لیکن تمہاری حیات کو نہیں کاٹ پائے گا. اسے حیات طیبہ کہتے ہیں. حیات طیبہ یہ نہیں ہے کہ انسان زور بازو رکھتا ہو. حیات طیبہ یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے. حیات طیبہ یہ نہیں ہے کہ خاندان بہت بڑا ہو. حیات طیبہ یہ نہیں ہے کہ بینک بیلنس بہت زیادہ ہو. حیات طیبہ یہ ہو شہید ہو جائے لیکن مسکراتا رہے. اسے حیات طیبہ کہتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھیں پر محمد علیہ یہ حیات طیبہ ہے. اگر ہم یہاں پہنچ گئے تو کامیاب، اور اگر یہاں نہیں پہنچے عزیزوں، جنت میں جانا حسینی کے لیے فخر کی بات نہیں ہے. جنت میں جانا حسینی کے لیے جو عزادار امام حسین علیہ السلام ہے، جو حسین کو اپنا امام مانتا ہے، اس کے لیے فخر کی بات نہیں ہے. کیوں؟ فخر اس پہ کیا جاتا ہے جہاں کوئی امتیاز ہو. آپ نے کہا جو مجلس میں آئے گا اس کو حصہ دیا جائے گا، تو کیا حصہ مل جانا فخر کی بات ہے؟ لیکن ایک کو کسی نے حصہ زیادہ دیا کسی وجہ سے، یہ فخر کی بات ہے. تو اگر کسی امتیاز میں سب برابر ہیں وہ فخر کی بات نہیں ہے. اگر اس امتیاز میں کچھ اضافہ ہے تو یہ فخر کی بات ہے. خوب غور کریے. حیات طیبہ انسان کے اندر فخر لے کے آتی ہے. حیات طیبہ حسینی کو جنتی نہیں جنت کا مالک بناتی ہے. بہت فرق ہے جنتی ہونے میں اور جنت کا مالک ہونے میں. کیا فرق ہے؟ اگر جنتی ہے تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن اگر جنت کا مالک ہے تو جائے گا بھی اور لے کے بھی جائے گا، کیونکہ یہ مالک کو اختیار ہوتا ہے اپنے ملک میں جسے چاہے لائے جسے چاہے نکالے. جنتی بننا فخر نہیں ہے، جنت کا مالک بننا فخر ہے. اگر حیات طیبہ اختیار
اختیار کرو گے پروردگار تمہیں جنت کا مالک بنا دے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. کس سے خطاب ہے؟ حسین سے خطاب ہے. ارجعی، پلٹا. کتنا لطیف ہے قرآن، کتنا عظیم پیغام ہے قرآن کا. ارجعی، پلٹ آ. کدھر پلٹ آ؟ الی ربک، الی ربک فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بس اسی آخری ورڈ پہ غور کریے. 2-4 منٹ ہے میرے پاس، اسی کو وضاحت کر دوں. بار الہ، تو نے یہ کیوں نہیں کہا فادخلی فی عبادی وادخلی الجنہ؟ اے نفس مطمئنہ میری طرف پلٹا. فادخلی فی عبادی، تاکہ تم میرے عبد میں، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. بار الہ، تو خود جنت کہہ دیتا تو ٹھیک تھا. یہ میری جنت کیا ہے؟ سب کچھ تیرا ہے. آپ نے غور کیا ہے؟ آپ اپنے بچے کے ساتھ 3 سال 4 سال کا آپ مجلس میں آئے اور صفیں عزاداروں کی کھڑی ہوئی ماتم کے لیے. 3 سال کا آپ کا بچہ وہ بھی کھڑا ہوا، اس نے بھی ماتم کیا. سب جانتے ہیں کہ آپ ہی کا بیٹا ہے. لیکن جب مجلس ختم ہو جائے گی اور کوئی آپ سے آ کے ملے گا تو آپ اپنے بیٹے کے کندھے پہ وہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے یہ میرا بیٹا ہے. قبلہ ہمیں پتا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے. کہا نہیں، یہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہوں یہ اس کی تعریف کر رہا ہوں. سب جانتے ہیں لیکن اس نے وہ کام کیا ہے جو قابل تعریف ہے. تو کبھی کبھی انسان اپنی طرف نسبت دیتا ہے تعریف کرنے کے لیے. بار الہ، تو جنت کہہ دیتا کافی تھا. نہیں، اگر جنت کہہ دیتا تو تم یہ نہ سمجھ پاتے کہ عام جنت میں اور میری جنت میں کیا فرق ہے. عام جنت سب کے لیے ہے لیکن میری جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو حیات طیبہ پہ فائز ہوتے ہیں. انہیں میں اپنی جنت میں جگہ دیتا ہوں. جب اپنی جنت میں جگہ دیتا ہوں تو عام جنت کا اسے مالک بنا دیتا ہوں. اسی لیے کہا گیا کہ شہید خود بھی جنت میں جائے گا اور شفاعت کر کے دوسروں کو بھی لے کے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ حیات طیبہ میں فائز ہو چکا ہے اور اس تک پہنچنا ذمہ داری ہے. یہ نہ سمجھ لیجئے گا کوئی مستحب کام ہے، کر لیا تو کر لیا. نہیں، اگر مستحب کام ہوتا تو پروردگار اس میں اتنی زیادہ تاکید نہ کرتا. حیات طیبہ تک پہنچنے کی کوشش ہر انسان کو کرنا ہے. کیسے پہنچیں؟ اگر پہنچیں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ بھی ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے. ہم لوگ کے پاس کوئی اسکیل نہیں ہوتا. ایک صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ایک مرتبہ دہلی میں مجھ سے. کہہ لیں قبلہ، ہر چیز کو تولنے کا ترازو ہے ہمارے پاس. لوہا تولنا ہے تو اس کا ایک ترازو ہے، کوئلہ تولنا ہے اس کا ایک ترازو ہے، سونا تولنا ہے اس کا ایک ترازو ہے. تو لوہا ہو، کوئلہ ہو، سونا ہو، ہر کا اپنا ایک ترازو ہے جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا وزن ہے کتنا، اس کی حیثیت کتنی ہے، اس کے بدلے میں کتنا دیا جا سکتا ہے. لیکن قبلہ یہ بتائیے، اگر ہم اپنی صداقت کو تولیں تو کیسے تولیں؟ اگر ہم اپنے ایمان کو تولیں تو کیسے تولیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں فلاں صحابی ایمان کے 4تھے درجے پہ فائز تھا، فلاں صحابی ایمان کے 6ٹھے درجے پہ فائز تھا، فلاں صحابی ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز تھا. ارے کیسے تول لیا؟ وہ تو رسول نے بتا دیا، آپ کو پتا چل گیا. خود آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ ایمان کے کس درجے پہ فائز ہیں؟ اور بھائی جب تک پتا ہی نہیں چلے گا تو اگلے دن آپ یہ کیسے طے کریں گے کہ مجلس میں آنے سے پہلے کیا تھے، مجلس میں جانے کے بعد کیا ہیں؟ نماز پڑھنے سے پہلے کیا تھے، نماز پڑھنے کے بعد کیا ہیں؟
جب تک یہ اسکیل نہیں ہوگا آپ کے پاس، آپ کیسے سمجھیں گے؟ اور جب تک کہ آپ اسے سمجھیں گے نہیں، ترقی کیسے کریں گے؟ بھئی دنیا ایسے ہی تو ترقی کرتی ہے، امتحان لیا جاتا ہے، 40 لوگوں کو لینا ہے، 1 لاکھ لوگ امتحان دیتے ہیں، اس میں سے اتنے فیل ہو کے 40 لوگوں کو لے لیا جاتا ہے، 40 لوگوں میں بھی رینکنگ کر دی جاتی ہے فرسٹ سے لے کے 40 تک۔ کہ بھئی آپ نے کیسے رینکنگ کر دی؟ کہا ہمارے پاس یہ معیار تھا، ہم نے 100 کویشچن دیے تھے، انہی نے اس میں سے 100 کے 100 حل کر دیے، کسی نے 99، کسی نے 98۔ ہم کیسے سمجھیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پہ فائز ہیں؟ ہم کیسے سمجھیں کہ ہم حیات طیبہ کے کس درجے پہ فائز ہیں؟ اسے کل انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کیسے سمجھیں۔ لیکن جب تاریخ کو دیکھیے گا تو تاریخ میں آپ کو کچھ افراد ضرور ایسے نظر آئیں گے کہ جن کا عمل دیکھ کے انسان یقین کر لیتا ہے کہ وہ حیات طیبہ پہ فائز تھے۔ یہ ہر انسان سمجھتا ہے حق کا پرستار ہونا، باطل کا مخالف ہونا، یہ پہلی نشانی ہے حیات طیبہ کی۔ امام نے کیوں یہ کہا انی لا اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ میں نے ارادہ کیا ہے، اللہ اکبر، حسین ارادہ کریں اور ہم اور آپ ارادہ نہ کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ امام یہ ارادہ کر رہے ہیں قیام حسینیت سے، اريد، میں نے ارادہ کیا ہے، یعنی خدا نے ارادہ کیا ہے، ارادہ اہل بیت ارادہ خدا ہے۔ مولا کیا ارادہ کیا ہے آپ نے؟ اريد ان آمر بالمعروف، میں نے ارادہ کیا ہے کہ امر بالمعروف کروں، حق کا پرستار بنوں، وانہی عن المنکر، برائیوں کو روکوں، نہ کہ چہرہ موڑ کے گزر جاؤں۔ اب چاہے وہ برائی یزید کی صورت میں ہو، چاہے شمر کی صورت میں ہو، چاہے خولی کی صورت میں ہو، ہر ایک کے لیے ایک معروف لے کے آؤں گا۔ تم اپنا منکر پیش کرتے جاؤ، حسین معروف پیش کرتا جائے گا۔ تم تیر اور کمان لے کے آؤ، حسین اصغر کو لے کے آئے گا۔ تم برچھی لے کے آؤ، حسین علی اکبر کو لے کے آئیں گے۔ تم خود خنجر لے کے آؤ، حسین اپنا گلا دیں گے۔ تم شمر کو لے کے آؤ، حسین زینب کی چادر لے کے آئیں گے۔ امر بالمعروف کریں گے۔ یہ انسان ہے جو اس بات کو سمجھے۔ جب تاریخ میں نظر ڈالی تو ایک پے کریں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ مسلم ابن عقیل نظر آیا، ایسا شخص جو معروف کا پیکر تھا، جو منکر کے لیے تیز تلوار تھا۔ مولا کائنات رسول سے سوال کر رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ سن 10 ہجری سے پہلے، ابھی جناب مسلم کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ میرے بھائی عقیل کو چاہتے ہیں؟ کون سوال کر رہا ہے؟ مولا کائنات۔ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ رسول خدا سے۔ کیا سوال کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، کیا آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ یہ مولا کائنات نے سوال کر کے تاریخ میں محفوظ کر دیا کہ کل جو بھی مسلم کو شہید کرے سمجھ جانا وہ رسول کی سیرت پہ نہیں چل رہا ہے۔ کہا احبہ حبین، میں عقیل سے 2 بار محبت کرتا ہوں۔ یہ 2 بار محبت کیا ہوتی ہے؟ کہا میری ایک محبت عقیل سے خود عقیل کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ ایک مومن انسان ہے، کیونکہ وہ ایک خدا ترس انسان ہے، لہٰذا میں عقیل سے محبت عقیل کی وجہ سے کرتا ہوں، کیونکہ وہ خدا کا ایک بندہ ہے۔
اور میری دوسری محبت عقیل سے عقیل کی اولاد کی وجہ سے ہے. یا علی، ایک وقت آئے گا جب عقیل کا فرزند تمہارے حسین کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا. میں اس لیے بھی عقیل کو چاہتا ہوں کیونکہ اس کی نسل میں ایک ایسا انسان ہے جو اپنے آپ کو میرے حسین پہ فدا کرے گا. کوفہ ہے، نماز مغرب اور عشاء ہے. ایک مرتبہ جناب مسلم پلٹ کے دیکھتے ہیں، نماز عشاء ختم ہوئی، وہی مسجد کوفہ جو نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، کیا دیکھا؟ مسلم اکیلے ہیں. عزیزوں، پہلی چیز جناب مسلم نے کیا سوچی ہوگی؟ یہ سوچا ہوگا کہ مسلم اکیلے ہو گئے؟ نہیں، خدا کی قسم مسلم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مسلم اکیلے ہو گئے. اور اس کا جواب جناب مسلم نے ابن زیاد کے دربار میں دیا. جب جناب مسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے تو ابن زیاد یہ سمجھا کہ مسلم موت سے ڈر گئے. وہ یہ بھول چکا تھا کہ مسلم اس شیر کو کہتے ہیں جو موت کو ہرا دیتا ہے. اب مسلم رو رہے ہو؟ کہا یہ نہ سمجھنا میں موت سے ڈر کے رو رہا ہوں، بلکہ میرا گریہ تو میرے حسین کے لیے ہے. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے حسین کو خط لکھ دیا، مولا کوفے آ جائیے، کوفیوں نے آپ کے ساتھ بیعت کر لی ہے. مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ کوفی بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دیں گے. ارے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اپنے مولا کو یہاں کیوں بلاتا؟ ارے کل حسین آئیں گے، ارے یہی لوگ جنہوں نے حسین سے بیعت کی ہے کل حسین کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں گے. میں قیامت میں حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر حسین نے پوچھ لیا مسلم ارے تم ہی نے تو خط لکھا تھا، کوفیوں نے بیعت کر لی ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں عزیزو، جناب مسلم مسجد سے نکلتے ہیں. مسجد سے نکلنے کے بعد ایک مرتبہ کوفے کی گلیوں میں آتے ہیں. مسلم کوفے کو نہیں پہچانتے. کیوں نہیں پہچانتے؟ کیونکہ جب سے آئے ہیں جناب ہانی کے گھر پہ رہ رہے ہیں، مہمان ہیں. کیا مہمان نوازی کی ہے کوفیوں نے. مسلم کوفے کی گلیوں سے نہیں واقف ہے. اسی طرح سے کوچا بکوچا چلتے چلے جا رہے ہیں. سنسان ہے کوفہ. ایک مرتبہ ایک دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک ضعیفہ نکلی، دیکھا بیٹا ابھی تک کے نہیں آیا. دیکھا ایک جوان دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے. اے جوان، میرے دروازے پہ کیا کر رہا ہے؟ کہا ضعیفہ اگر ممکن ہے تو پانی پلا دے. مسلم خوشا نصیب ہو، وہ عورت جو تجھے نہیں پہچانتی تھی اس سے پانی مانگا، لیکن وہ ضعیفہ پانی لے کے آئی. مسلم ارے ابھی کچھ دنوں کے بعد حسین آئیں گے، ان لوگوں سے پانی مانگیں گے جنہی نے دیکھا ہے کہ نبی نے حسین کو گود میں لیا. پانی تو نہ ملے گا، ارے ایک تیر چلے گا جو ننھے مجاہد کا گلا چھیدے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. تو گھر کے اندر جاتی ہے، پانی کا جام حاضر کرتی ہے. مسلم پانی پیتے ہیں اور پانی پینے کے بعد جام واپس کرتے ہیں. تو گھر میں چلی جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ واپس آتی ہے. واپس آنے کے بعد دیکھتی ہے کہ جناب مسلم ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جملہ کہتی ہے، غور کریے حیات طیبہ. کہا اے شخص، میں راضی نہیں ہوں کہ تو میرے دروازے پہ بیٹھے. اللہ اکبر. جناب مسلم فوراً کھڑے ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ جس کی چوکھٹ ہے وہ راضی نہیں ہے تو چاہے مسلم ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس مال میں صاحب مال کی رضایت نہیں ہے مسلم اس میں ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو ہے کون؟ کہ تو
میں مسلم ہوں، حسین کا سفیر ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ضعیفہ کو پتا چلا یہ مسلم ہے، اپنے آپ کو مسلم کے قدموں پہ گرا دیا، ارے مسلم میں نے نہیں پہچانا، مجھے کیا پتا تھا کہ کوفیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ ایک مرتبہ اجازت ملی، جناب مسلم گھر کے اندر گئے، عبادت پہ عبادت کیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگتی ہے، جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو سوال کر لیتی ہے مسلم، ارے اس وقت کیوں انا للہ کہہ رہے ہیں؟ کہا میں نے علی کو خواب میں دیکھا، میرے مولا نے کہا مسلم، ارے میرے بیٹے کی تم خدمت کر چکے، آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ تو یہ مسلم کی آخری رات ہے، مسلم کو آ کے اسیر کیا جاتا ہے، ابن زیاد کے دربار میں لے جاتے ہیں، مسلم کو پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں، جزاکم ربکم خیر الجزا، لیکن مسلم پانی نہیں پی پاتے۔ شاید وجہ یہی ہو، حسین کا یہ سپاہی کہنا چاہ رہا ہے مولا ارے آپ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، کم سے کم مسلم 1 دن کی پیاس تو برداشت کر لے۔ دارالامارہ پہ گئے، ایک مرتبہ اشارہ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین کے کانوں میں آواز آئی مسلم وعلیکہ السلام۔ حسین خیمے میں پہنچے، مسلم کی صاحبزادی کو اپنی گود میں لیا، بالوں میں ہاتھ پھیرا، بچی تڑپ گئی۔ مولا ارے اس طرح سے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر میں ہاتھ پھیرا جاتا ہے، حسین کیا کہے؟ مولا ارے دختر مسلم خوش نصیب ہے،